وفي مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت لے کے آیا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے ہے فتو سوتا رہے ہر صبح اور وقت اذاں مرغ و ماہی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے سامعین محترم یہ ماہ مقدس ذی القعدہ اس کا شمار ان مہینوں میں ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے اللہ نے 4 مہینے عزت و احترام والے بنائے اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ نے 12 مہینے روز ازل سے بنائے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے لگاتار یہ شوال ذیقعد ذی الحج یہ 3 مہینے مسلسل ہیں ان مہینوں میں جو عزت و احترام والے مہینے اور 1 مہینہ چوتھا رجب کا مہینہ ہے یہی 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے بھی ہیں شوال ذیقعد ذی الحج یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں ان کو اشہر الحج کہتے ہیں اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان 5 ارکان میں ایک اہم رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے ایک آدمی صاحب استطاعت ہے حج نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے دیگر عبادات کے لیے اللہ نے اتنا سخت لہجہ اختیار نہیں فرمایا لیکن صاحب حیثیت آدمی جسے اللہ نے دیا ہے وہ ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کے آیا انسان ماں کے پیٹ سے آیا ہاتھ خالی تھے دنیا سے جائے گا دونوں ہاتھ خالی ہوں گے چاہے سکندر ہے چاہے وہ رستم ہے جو بھی دنیا کا انسان ہے وہ اللہ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا لیکن استطاعت کے باوجود اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حج کا فریضہ کتنا اہم ہے آج ہمارے معاشرے میں
25% لوگ جو ہیں، یعنی جو 100% لوگ ہیں نا جن پر حج فرض ہے، 25% لوگ حج پہ جاتے ہیں، 75% لوگ بیٹھے ہیں منہ اٹھائے۔ اللہ کریم نے ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا اللہ فرماتا ہے میں نے فرض قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو نے اپنے مقدر کو خراب کیا ہے، تو نے اپنی آخرت کو خراب کیا ہے، تو نے اپنی قبر کو خراب کیا ہے، مجھے تیری پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اے انسان، تجھے تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزتوں کا تاج تیرے سر پہ میں نے رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری کائنات سے عزتوں کا تاج اللہ نے اٹھایا اور اپنا خلیفہ اور نائب اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ فرمایا تجھے عزت راس نہیں ہے، میں فرشتوں کو دے سکتا تھا، میں جنات کو دے سکتا تھا، میری اور مخلوق تھوڑی ہے۔ تو حج پہ نہیں آئے گا، کیا فرق پڑے گا؟ حج پہ آئے گا، میں کچھ تجھے دوں گا، تو بھکاری ہے میرے دروازے پہ، میں تجھے کچھ دوں گا۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حج پہ جائیں گے پیسہ بڑا خرچ ہو رہا ہے، غریب ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا وہ بھی دفع کیا ہے اور دور کیا ہے۔ فرمایا جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اس کی تندرستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو اور رزق کی فراخی ہو جاتی ہے، بھوکا نہیں ہوگا۔ یہ شیطان خبیث ہے جو میرا اور آپ کا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہو تو وہ خبیث آ جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان آئے گا اور کہے گا 15 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے آج کل، پاگل کس نے تمہیں کہا ہے حج کر، یہ 15,000 روپے کی چینی لے کے سٹاک کر لے، فلان چیز لے کے سٹاک کر لے، کئی لاکھ روپے کا منافع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تیرا بیلی جو ہے نا، جس کی تو باتیں ہر وقت مانتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، تمہیں وہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک تیرا رب ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تجھے عزتوں سے نوازا، شانوں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، وہ تجھے بھی کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے جو رب تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ تیرا خیر خواہ ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو آئینہ دکھاتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آج 30 مار خان تو بنا ہوا ہے، رب کو مشورے دیتا ہے تو۔ اللہ فرماتا ہے ذرا اپنی حقیقت کو تو دیکھ، آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ، ایک ناپاک قطرے سے تیری کیسی میں نے تصویر کھینچ دی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تجھے آنکھ دی ہے،
آنکھ بنا کے آنکھ کا نور دیا ہے، زبان بنا کے بولنے کی طاقت دی ہے، آج تو بیٹھ کے اپنے آرڈر چلاتا ہے، آج کرسی عدالت پہ تیری قلم چل رہی ہے، آج بازار میں تو چودھری اور آرتی اور جنابے والا کیا کچھ بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری عزتیں دینے والا، صحت دینے والا کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اقتدار پہ بٹھا کے اور پھر ایسی ان کو موت ذلت کی دی اور بیماری کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور عبرت کا سامان بنے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تو میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک میرا آرڈر چلتا ہے بس، مجھے کسی کی ووٹ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی گروپ بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی رشوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی قدرتوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اوست سلطان ہر چے خواہد آکند، اوست سلطان ہر چے خواہد آکند، عالم میرا درد میں ویران کند۔ اللہ تو وہ ہے جو ایک لمحے کے اندر تاجدار کو بے تاجدار بے تاج کر دیتا ہے اور بے تاج کو تاجدار کر دیتا ہے، عزت والے کو ذلت دے دیتا ہے، ذلت والوں کو عزت دے دیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا قبضہ قدرت میں اللہ کے ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا اسلام کا 5واں رکن حج ہے اور یہ حج کے مہینے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اور ابھی اسی بات میں پڑا ہوا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فیکٹری ایک لی ہے دوسری مکمل ہو جائے پھر جاؤں گا۔ تیرے باپ نے تجھے پرمٹ دے رکھا ہے کہ تیری زندگی اتنی ہے کہ تیری فیکٹری تیار ہوگی اور پھر تو حج پہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہوتے ہی تمام ہیلے بہانے چھوڑ کر فوراً حج پہ جاؤ، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں۔ اور واحد عبادت ہے حج کی جس پر ایک دفعہ فرض ہو جائے نا، کل اس کے حالات خراب بھی ہو جائیں حج ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض ہو گیا ہے، نہیں کرے گا کل خدا کے نزدیک مجرموں کے صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات کی ابتدا جب زمین اللہ بچھانے لگا تو سب سے پہلے جو آغاز کیا اللہ نے وہ بیت اللہ کی زمین سے آغاز کیا۔ بیت اللہ زمین کا سینٹر ہے، اس کی وہ پانی کا بلبلا اور پھر تھوڑا سا گارا بنا، وہ بیت اللہ کی ابتدا ہوئی، پھر اللہ نے اسی سے مٹی ساری کائنات کے اندر پھیلائی۔ یہ ساری کائنات بیت اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا، ایک ہی حضور نے حج فرمایا۔ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے حضور کے ساتھ، کیسی شان والے وہ صحابہ تھے جو اللہ کے محبوب لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، ساتھ صحابہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب احرام باندھ کر لبیک کی صدائیں لگاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں درخت ہیں، زمین کے ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ لبیک کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ اسے بتانا چاہتے ہیں کہ صرف لبیک تو نہیں کہہ رہا، یہ درخت بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، یہ پتھر بھی پڑھ رہے ہیں، یہ زمین کے ذرات بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لبیک اللہم لبیک۔ یہ ایک ترانہ ہے اور اللہ نے اپنے گھر بلانے کے لیے یونیفارم بھی ایک جیسا بنایا، وہاں کا نعرہ بھی ایک جیسا بنایا ہے، ہندی ہے، افغانی ہے، انگریز ہے، جو بھی زبان وہ بولتا ہے، جرمن ہے،
لیکن سب کا لباس یونیفارم ایک، جسے احرام کہتے ہیں، 2 چادریں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ آ رہا ہے، بھکاری بن کے آنا، عاشق بن کے آ، اتار دے یہ سارے کے سارے فاخرانہ لباس، یہ کج و کلا اتار دے، اور بال بکھرے ہوئے ہوں تیرے، خوشبو تو نے نہیں لگانی ہے، جوئیں تو نے نہیں مارنی ہے، آجا بھاگتے ہوئے جس طرح کوئی عاشق اور دیوانہ بھاگ کے اپنے معشوق کی طرف جاتا ہے، تو اپنے رب کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، بھاگتا جا اور کہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے، آج میں تیرے دروازے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس شان و شوکت سے حاجی کو اللہ ریسیو کرتا ہے، انتظامات کیسے ہیں، گھر سے لے کر واپسی گھر تک اللہ نے فرشتوں کی ہزاروں کی دستے جو اسے گھر سے لیتے ہیں۔ کون ہے دنیا کا بادشاہ جس کے لیے ایسا انتظام ہو؟ حاجی چاہے وہ موچی ہے، چاہے وہ مزدور ہے، حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج رب کے بلانے سے ہوتا ہے۔ بے شمار داستانیں آپ کے سامنے ہوں گی، کروڑ پتی منہ اٹھا کے بیٹھا ہے ایک مزدور آدمی جس نے پائی پائی جوڑی ہے، اور یہی حسرت تھی کہ کب میں اللہ کی طرف جاؤں گا، اللہ نے اس کا سبب کر دیا، اسے اپنے گھر پہ بلا لیا، اور جو بیٹھا ہے پیسے کے پیچھے، اللہ فرماتا تو مر جائے گا، تجھے حج نصیب نہیں ہوگا، تو نے کیوں دیر لگائی دی؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے میری پکڑ بڑی سخت ہے، حج فرض ہو فوراً حج کرو۔ پھر یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جس وقت وہ احرام باندھ لیتا ہے تو پھر فرمایا سب سے بڑی عبادت تیری یہی ہے، جب تک تو بیت اللہ میں نہیں پہنچتا ہے اور طواف شروع نہیں کرتا ہے، اس وقت تک ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے زیادہ شان والا، تجھ سے زیادہ طاقت والا، تجھ سے زیادہ مہربان کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری شانیں تیری ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ پھر حاجی جب مکہ میں پہنچتا ہے، کون مکہ؟ وہ مکہ المکرمہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے، وہ مکہ مکرمہ جہاں اماں ہاجرہ کی قربانی کی اپنی داستانیں ہیں، وہ مکہ مکرمہ جہاں ننھے اسماعیل نے قربانی کا آغاز کیا ہے، باپ اور بیٹا دونوں کھڑے ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے کائنات والو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی کا آدر نہیں چلتا، اللہ کا آدر چلتا ہے، چھری کا کام ہے چھری چلائے اور کاٹے، لیکن آج باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، کون سی ذات ہے، کس کی طاقت ہے جو اس نے چھری کو روک رکھا ہے میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کا سب کس کے قبضہ قدرت میں؟ رب کے قبضہ قدرت میں، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ شہر جہاں میرے آقا کی پیدائش ہوئی، وہ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کے محبوب پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ مکہ مکرمہ جہاں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب العالمین شان بخشتے ہیں، کائنات والوں کو بتاتے ہیں میرا محبوب کتنی شان والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد،
جس گلیوں کی قسمیں وہ محبوب مکہ میں ہے تو یہ قسم مکہ میں، وہ محبوب مدینے میں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، محبوب مجھے تو تیرے طلبوں سے پیار ہے، وہ جن گلیوں میں لگے میں رب ہو کے بھی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ کریم نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ پھر پوری کائنات میں صرف 2 شہر ایسے ہیں جن میں بظاہر کوئی خوبصورتی نہیں، دلکشی نہیں، کوئی خوبصورت مناظر نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پارک نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ چٹیل میدان، وہ مکہ کے سنگلاخ پہاڑیاں آج جا کے دیکھو جن کو دیکھ کر بھی انسان ڈرتا ہے کہ ان پر کوئی ذرا برابر بھی سبزہ موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2 شہر ایک کی نسبت میری طرف ہے کہ میرا گھر وہاں موجود ہے، اور دوسرا شہر مدینہ پاک جہاں میرا محبوب ہجرت کر کے گیا ہے۔ پوری کائنات کی خوبصورتیوں کو اور ان رنگینیوں کو ان 2 شہروں پہ قربان کر دیا جائے، ان جیسا ثواب کہیں بھی نہیں ہے، ان جیسی برکتیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری کائنات میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کے اندر جنت کی نشانیاں موجود ہوں۔ پیرس میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، کینیڈا میں چلے جاؤ، بے حیائی تو ملے گی، فحاشی تو ملے گی، دنیا کا ظاہری ساز و سامان تو تمہیں ملے گا، لیکن انسان تمہیں کھوکھلے ملیں گے۔ اور فرق پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایک مورخ فرما رہے تھے کہ تم جن کی ڈیل ڈول پہ جاتے ہو نا کہ ہم تو بڑے یار کمزور ہیں، پاکستان میں بڑی غربت ہے، یہ ہے وہ ہے، جاپان دیکھو کتنا آگے نکل گیا، فلاں طرح نکل گیا۔ فرما 1 مہینے میں جاپان کے اندر 25,000 لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، 25,000 لوگ اپنی زندگی سے بیزار ہیں۔ ظاہری لشمش کو، دولت کو کیا کرو گے؟ اصل سکون ہے دل کا سکون اگر نہیں ہے، انسان اپنی زندگی اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ ان کو تم کہتے ہو، اس کو تم ترقی کہتے ہو۔ ترقی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا نمک حلال بنے، نمک حرام نہ بنے، اپنے رب کو سمجھے میرا منعم کون ہے، میرا محسن کون ہے۔ پوری کائنات میں 2 شہر، ان جیسی رحمتوں والا شہر، ان جیسی برکتوں والا شہر، ان جیسے آنے والے کو نوازنے والا شہر کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں۔ مکہ وہ ہے جہاں جنت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی شہر ایسا دکھاؤ جس کے اندر جنت سے آئی ہوئی نشانی موجود ہو، سوائے مکہ المکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے اور کوئی جگہ نہیں۔ مکہ مکرمہ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا، آنے والوں کے بخشش کے سامان کیے۔ میرا بندہ آئے گا مجھے ملنے کے لیے، وہ تو کہے گا میری پیاس نہیں بجھی ہے، میں تو رب سے بغل گیر ہونا چاہتا تھا، میں تو رب سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں دنیا کے بادشاہ ہیں، جہاں جن کے جلسوں پہ تم جاؤ، جن کے جناب والا پروگراموں میں تم جاؤ، وہ تمہیں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا میرے دروازے پہ آؤ، میں تو تمہیں گلے سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ لکھوں کھا دنیا جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو رب العالمین نے جنت سے بھیجا، اور اللہ نے اسے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں اسے لگا دیا۔ جو بھی آئے گا، ذرا یہ تصور کرنا 1,24,000 نبیوں نے بوسے لیے، اس تصور سے 1,24,000 نبیوں نے حجر اسود کو چوما۔ پھر سب سے بڑی شان یہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا۔ اب تیرے اور میرے گندے ہونٹ وہاں لگتے ہیں جہاں نبیوں کے ہونٹ لگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
اے انسان تو سوچ رہا تھا 15 لاکھ روپے بڑے زیادہ ہیں، آج دیکھ تو صحیح جہاں نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں آج تیرے ہونٹ وہاں لگوا رہا ہوں۔ اب بتا 15 لاکھ زیادہ ہے یا یہ نعمتیں زیادہ ہیں؟ اگلا انعام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا جو حجر اسود کو استعلام کرتا ہے وہ یوں سمجھے میں نے رب سے مصافحہ کیا ہے، میں نے رب سے مصافحہ کیا ہے۔ یہ اعزاز میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہو رہا ہے۔ حضور کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، میرے محبوب یہ جو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں نا انہیں بتاؤ تم شاہی مہمان ہو، اپنی اوقات دیکھو، اپنے مقام دیکھو، تم عام نہیں ہو، میں نے کروڑوں اور اربوں لوگوں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اس لیے جو حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے، محمد رسول اللہ سے پرمیشن مجھے ملی ہے اور میں آج اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ حجر اسود پہ بوسہ دیتا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے حجر اسود کو بلا کر مقناطیس ایسا اس کے اندر آلہ رکھا ہے، جتنا بھی گناہگار جائے گا جب اسے بوسہ دے گا تو اس کے گناہوں کو چوس لے گا، اس کے گناہوں کو چوس لے گا، اسے پاک کر دے گا۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمتیں پیسوں کو پیارا رکھنے والے لوگوں اپنی بدنصیبی پہ رو، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت بلاوا آ جائے، صاحب حیثیت آدمی کو فوری طور پر حج پہ جانا چاہیے، سارا کچھ دے کے اللہ کی ملاقات ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا موقع مل جائے، کروڑوں لاکھوں اربوں وہاں نیکیاں لے کے تو آئے، سودا مہنگا تو نہیں ہے، یہ تو بڑا سستا ہے، تو نے کیا دیا اور اللہ نے تجھے کیا دیا؟ فرمایا اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ دوسری نشانی وہاں آب زمزم کا چشمہ اللہ نے کھول دیا، فرمایا دنیا کے لا علاج لوگوں آؤ، ایک یہاں دار الشفا ہے، ایک مدینہ پاک میں نے دار الشفا رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آب زمزم کا گلاس لے، جو بھی دعا مانگے گا پینے سے پہلے، اللہ فرماتا ہے یہ ایسا چشمہ ہے، دعا مانگنا تیرا کام ہے، خالی جھولیوں کو رحمتوں سے بھرپور کر دینا میرا کام ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میری بیماریاں ہیں، میں بیماریاں لے کے آیا ہوں، ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج کوئی نہیں، لیکن تیرے پاس تو سارے خزانے ہیں، اگر تیرے دروازے سے مجھے خیرات میں ملی تو کہاں سے ملی؟ فرمایا یہ پینا تیرا کام ہے، اعتماد کرنا تیرا کام ہے، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے شفا کیسے ملتی ہے۔ پھر رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کونا، جہاں سے موڑ مڑتے ہیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے ترانے شروع ہوتے ہیں، فرمایا وہاں 70,000 فرشتوں کو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، میرے بندے آ رہے ہیں، یہاں سے گزرے، جو دعا مانگے تم نے آمین کہنا ہے۔ آمین کہنے کے لیے پاک مخلوق کو اللہ نے ڈپٹی لگائی ہوئے رکن یمانی پر، ہر لمحہ اور ہر لحظہ 70,000 فرشتے تیری اور میری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر حجر اسود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت، اللہ کریم اس حجر اسود کو قیامت کے دن اپنے پاس بلائیں گے، ادھر سے آیا ہوا ہے نا، اس نے رپورٹ پیش کرنی ہے، سبحان اللہ، لہو عینان، قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی حجر اسود کی، وَلِسَانٌ، زبان ہوگی اور بولے گا،
اور جنہوں نے استعلام کیا، جنہوں نے بوسہ دیا، ایک ایک کا نام لے کے کہے گا یا اللہ اس نے بھی بوسہ دیا تھا، یہ بھی تیرے گھر آیا تھا، وہ بھی گھر آیا تھا، ذرا اپنی قسمت کو دیکھ تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسے تیرے لیے انتظامات کی۔ پھر نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان استطاعت کے باوجود حج پہ نہیں جاتا، حج فرض ہو چکا ہے، میں نے پہلے عرض کی ہے، حج فرض ہو جائے، آج آپ پہ فرض ہو گیا، کل آپ کے حالات خراب ہو گئے، حج فرض ہو گیا ہے، یہ نہیں ساکت ہوگا، چاہے بھیک مانگو، جانا پڑے گا، گھر بیچو۔ آج کشادگی ہے تو کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حاجی جب منا میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، قدم طواف کر رہا ہے، ایک قدم اٹھتا ہے نا طواف کے لیے، 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پاگل تو سوچتا ہے کہ میرا سودا نقصان دہ ہے، یہ تو دیکھ ایک قدم پہ تجھے کتنا ملا اور کتنے تو طواف کرے گا، کتنی رحمتوں اللہ کی سمیٹے گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ کرو وہاں جا کر، اے اللہ مکہ اور مدینہ کی موت دے دو، مکہ اور مدینہ کی۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب ایک ہیں اور وہ اس قسم کے نادر واقعات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کراچی حیدرآباد میں تھا، میرے پاس ایک بہت بڑا ملانر آیا، کہنے لگا میں حج پہ تو جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ایسی دوا دو میں وہاں مروں نہ۔ لوگ کہتے ہیں مریں اور وہ کہتے ہیں مروں نہ۔ وہ کہنے لگے میں اس پاگل کو کیا سمجھاتا جس کے دماغ میں دنیا چڑھی ہوئی ہے، میں نے اسے کچھ دوا دے دی کہ یہ استعمال کرتے رہنا۔ اب وہاں گیا، بیت اللہ میں پہنچا، پہلی نظر پڑی جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی، بھاگا وہاں سے، ٹیکسی لی، سیدھا جدہ اور پاکستان واپس۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عید سے 2-3 دن پہلے میں نے اس کو دیکھا بازار میں، میں نے کہا آپ تو حج پہ گئے تھے؟ کہنے لگے کہ ہاں حج پہ گیا تھا لیکن بس وہاں گیا میری کیفیت یہ ہوئی، میں نے سمجھا شاید میں مر جاؤں، میں تو بھاگ آیا۔ اللہ کریم نے کہا ظالم تو اس قابل نہیں تھا کہ میرے گھر میں، اللہ نے وہیں سے تماچا مارا، دفع ہو جا، میرے گھر کے قابل نہیں ہے تو جو کہتا ہے میں یہاں نہ فوت ہوں، میں پاکستان میں جا کے فوت ہوں، جا وہاں جا کے مر، پھر زندگی بھر اسے موت وہ دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہے، جا کے واپس آ جاتے ہیں، جاتے جاتے پروگرام بنتے رہتے ہیں، نہیں نصیب ہوتا۔ ایک غریب آدمی کو اللہ اٹھاتا ہے جس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، وہ محنت مزدوری کر کے اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں میرے اور آپ کے آقا، مدینہ شریف تو درمیان میں رہ گیا، اب وہ پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ بہرحال بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، جو حاجی گئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ انہیں صحت سے وہاں رکھے، صحت سے وہاں سے واپس لائے۔ اور ہم میں سے جن لوگوں نے آج تک دنیا کے چکر میں رہے، یہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کی شادیاں کریں گے نا پھر حج پہ جائیں گے، یہ کوئی مسئلہ ہے بچیوں کی شادی؟ بچیوں کی شادی سادگی سے کر دو، ابھی تاکہ نکاح کر دو، رخصت کر دو، یہ تو تیرے ناک میں فرق پڑے گا نا، اور اگر تو نہ گیا مر گیا تیرا ایمان میں فرق پڑ جائے گا، تو ناک کو دیکھے یا ایمان کو دیکھ۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچیاں جوان ہیں پہلے ان کی شادی کی جائے بعد میں حج کی، پہلے اللہ کا فرض بعد میں دوسرا فرض۔ اللہ ہم سب کو مسائل سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔